بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا حصاده حق تلاوته وآتوا حقه يوم حصاده أو كما قال الله تبارك وتعالى. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، آج ہمارے سامنے باتیں آئے گی کہ رمضان مبارک کا مہینہ اب یہ ختم ہونے میں ہے. 23 تاریخ آج ہو چکی ہے اور اسی طریقے سے یہ مبارک مہینہ تیسرا اشرا جو چل رہا ہے. ایک تو ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز تو سال بھر پڑھی جاتی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے اس ماہ مبارک کے اندر. اس کے علاوہ اعتکاف اور رات کا جاگنا، ان تمام عبادتوں کے بعد مزید کچھ عبادتیں پھر باقی رہ جاتی ہیں. ایک ہے اس میں سے صدقہ فطر کا ادا کرنا اور دوسرا ہے عید الفطر. دو عبادتیں بھی باقی ہیں جس کی ادائیگی ہر ایک مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت کے اوپر لازمی اور ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے تمام بندے عید کی خوشیوں میں اور مسرتوں کے اندر شریک رہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام ان بندوں پر جو صاحب نصاب کہلاتے ہیں، موٹی سی بات یہ ہے کہ جن کے پاس 40,000 روپئے موجود ہوں اور ان پیسوں پر سال گزرنا یہ بھی شرط نہیں ہے. مثلا کل عید الفطر ہے اور آج رات میں اگر کسی شخص کے پاس 40,000 روپیہ آ جاتے ہیں، کسی نے اس کو ہدیے میں دیا، اس نے اپنی کوئی چیز بیچ دیا، اپنی موٹر سائیکل اس نے بیچ دیا، اس کو وراثت میں وہ چیز مل گئی، کسی بھی طریقے سے حلال اور جائز طریقے سے اس کے پاس جب یہ 40,000 روپئے آ گئے تو اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کریں. چونکہ کل جمعرات کا روز نماز عشاء انشاءاللہ تعالیٰ پھر ضیافت کا انتظام رہے گا. جمعہ کے دن پھر بعد میں یعنی اس طریقے سے اور یعنی سوالات اور جوابات کی مجلس ہوتی اور ہفتے کے روز تو انشاءاللہ تعالیٰ 27 شب ہے. اس لیے ان احکامات کو آج ہی بتا دیا جا رہا ہے. تو صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر لازمی اور ضروری ہے. جس کے پاس 40,000 روپئے ہوں اور مالکانہ اس کو اختیارات حاصل ہوں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اس میں سے 2 کلو گیہوں یا اس کی مقدار یہ اسی طریقے سے اتنی رقم کیا نہیں پھر آواز برابر نہیں ہے. تو 2 کلو گیہوں 2 کلو گیہوں یا اتنی رقم نہیں سننے کرنے کا کرے ہوئے دوسری زبان نہ پھر وہ آنے چھوڑ دے رہے اب جیسے چلا چلنے دیں جیسے. ہاں 2 کلو گیہوں یا اس کی رقم اتنی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر جو مستحق کہلاتے ہیں ان پر خرچ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. کتنا اوپر لیں گے اس کو کوئی گنجائش اس لیے میں پکڑ رہا تھا سر. کیا ہوگا ہاں تو 2 کلو گیہوں یا اس کی رقم اتنی رقم خرچ کرنا یہ ضروری ہے. خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنا. اتنی رقم 2 کلو گیہوں یا اسی طریقے سے اتنی رقم اسی کو چالو کر دیا تھا. چلیے
चालू नहीं है, ये मैं चालू नहीं चालू یہ بچوں کو ہاں اس کو چالو کر دیں اس کو یہ بڑے لگا دو اوپر نہیں چھوڑو بند اوپر لگا دو صحیح سے چھوٹ اس میں ہے وہ سسٹم میں اوپر لگا دو نہیں وہاں لگا دو چالو کرو چالو کرو آواز ہی بند پاس ہے ادھر چالو کرو بچوں سودن میں دیجیے تھوڑا ادھر لوگ چلیے اوپر لگا دو نکالو یہ اوپر لگا دو جی تو 2 کلو گیہوں یا جتنی رقم آتی ہے جتنی رقم ہوتی ہے اس کی تو اتنی رقم غریبوں صدقہ کے جو مستحق کہلاتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا یہ ان کو دینا یہ ضروری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متعین فرما دیا ہے. 40,000 روپے کسی کے پاس ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو کہا جائے گا صاحب نصاب یا مالک نصاب کہا جائے گا. اب یہ رقم کس کو دی جائے گی؟ جو مسلمان عاقل و بالغ فقیر ہو، ضرورت مند ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو یا کوئی مسکین ہو، تو اس کو یہ رقم اس طریقے سے دی جائے گی. کب دینا چاہیے یہ رقم؟ احکامات یہ ہیں کہ عید الفطر کے روز یعنی جس دن کے عید ہے اس دن دینا چاہیے، تاکہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور ادھر ہم نے اس کے اوپر عمل کیے. لیکن 2-3 دن پہلے دینے کی بھی گنجائش ہے تاکہ وہ غریب، وہ شخص، وہ ضرورت مند شخص اناج کو، یہ گیہوں کو پسا سکے اور پسانے کے بعد وہ گھر میں استعمال کر سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یا اللہ میری ایسی کیا مجبوری، آخر کیا میرا قصور تھا کہ یا اللہ آپ نے مجھ کو اتنا مجبور، تنگ دست اور بے بس بنا دیا کہ آج میرے پاس کھانے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس کو احساس نہ ہو. لہذا شریعت یہ چاہتی ہے کہ سارے کے سارے مسلمان عید کی خوشیوں کے اندر شریک رہیں. ایسا ہرگز نہ ہو کہ جو مالدار ہیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہ اچھے اچھے کھانے کھا کر، عمدہ لباس پہن کر اور بڑے چہکتے ہوئے اور لہکتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے اس طریقے سے وہ عیدگاہ میں جائے اور کوئی غریب اپنی جھوپڑی میں سے ان جانے والوں کو دیکھ کر وہ آہیں بھرنے لگ جائے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہر صاحب نصاب پر، ہر مالک نصاب پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدقہ فطر کو واجب کر دیا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی بات کتاب ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر اگر ادا نہیں کرتا ہے، حالانکہ مقدار اس کیا ہے، ایک آدمی کی طرف سے 1.25 کلو گیہوں یا 2 کلو گیہوں جس کی قیمت آج کے لحاظ سے 80 یا 100 روپیہ ہوں گی، 100 روپیہ بہت سے بہت. اگر اس شخص نے صدقہ فطر اگر ادا نہیں کیا اور ویسا ہی اگر وہ عیدگاہ میں چلا جائے یا اپنے محلے کی بس نماز پڑھ لے، کہیں پڑھ لے، تو اس وقت تک اس کے سارے اعمال، نماز، روزہ، تراویح، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، سارے کے سارے اعمال زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں. جیسے کہ چھوپر ہے، یہ پنکھا ہم کو دکھائی دے رہا ہے، لٹکا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو شخص یعنی یہ مقدار اگر غریبوں پر اگر تقسیم نہ کرے، اگر صدقہ اگر نہ کرے، تو اس کے سارے اعمال زمین اور آسمان کے بیچ میں اٹکے رہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے وہاں پر پہنچتے نہیں ہیں. تو ایک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر غریب ضرورت مند کے پاس اس دن کھانے پینے کے لیے رہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پہنچے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان سے جو بھول چوک ہو جاتی ہے، جو غلطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو اجر و ثواب آدمی کو، روزہ دار کو ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں ملا، وہ رہ گیا، تو اس صورت میں یہ 2 کلو گیہوں خرچ کرنے کی وجہ سے
وہ کراہت جو آ گئی تھی وہ کراہت دور ہو جاتی ہے۔ تو طعمۃ للمساکین ایک فرمایا گیا کہ ضرورت مند کے لیے، غریب کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے، اور روزوں کو جو کراہت آ گئی تھی پاک و صاف بھی کر دیا جائے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو انسان کے اعمال لٹکے ہوئے اور معلق ہیں وہ آگے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ یہ تینوں اس کے مقصد ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے اپنے طور پہ ہم نے جائزہ لینا، اور دوسری بات اس کے علاوہ بعض وقت تو پوچھی بھی جاتی، مثلاً کسی شخص کے پاس اتنی رقم ہے ہی نہیں، محنت مزدوری کرنے والے شخص ہیں، یہ ایسے طریقے اتنی آمدنی نہیں ہے، تو وہ دے سکتے یا نہیں دے سکتے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کی برکت سے ان کو آئندہ صاحب نصاب بنا دے، اللہ تعالیٰ صاحب نصاب بنا دے۔ تو اس واسطے ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ صدقہ فطر کس کی جانب سے ادا کیا جائے گا؟ اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی جانب سے، اپنے ضعیف والدین اگر ہمارے گھر میں اگر موجود ہیں، دونوں والدین، والد ہو یا والدہ، یا اسی طریقے دونوں میں سے اگر ایک اگر ہیں، ایک اللہ کو پیارے ہو گئے، مثال کے طور پہ ایک موجود ہیں، وہ ہیں، اپنے بیوی، اپنے بچے بچیاں، چھوٹے بھائی بہن، ان تمام کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ واجب تو ہمارے اوپر خود صرف یعنی ہمارے اوپر رہے گا صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، لیکن گھر میں جہاں پر 10-15 اگر افراد اگر رہتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں ہر ایک کی طرف سے ادا کروں میں، تاکہ یہ جذبہ ہماری اولاد میں، ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، بچے اپنے بڑوں کو جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی کام وہ بھی کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں معصوم، 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا، 2.5 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ بازو بیٹھتا ہے، اور ماں جیسا کرتی ویسا نماز کی کیفیت کو اپناتا ہے۔ وہ رکوع میں جاتی ہے تو رکوع میں جاتا ہے، وہ سجدے میں جاتی ہے تو سجدے میں جاتا ہے، وہ بیٹھتی ہے تو بیٹھتا ہے، اور ہاتھ باندھتا ہے، وہ بار بار دیکھتا ہے کہ ماں اب کیا کرتی، اب کیا کرتی، اب کیا کرتی، وہ دیکھتا ہے۔ اب یہاں سے بچوں کے اندر یہ چیز ان کے دل و دماغ کے اندر یہ آ جاتی ہے۔ لہذا قربانی اور اسی طریقے صدقہ فطر، ان 2 چیزوں کو بطور خاص بچوں کی جانب سے ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر والدین ہمارے موجود ہیں، ان کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، تو بھی ان کی طرف سے دینا چاہیے، تاکہ وہ ان کی آہ نہ نکلے، ان کو یہ خیال نہ آئے یا اللہ آج میں کیسی حالت میں آ گیا ہوں کہ میرے جیب میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں ادا کرنے کے لیے، اور میری اولاد واجب ہونے کی وجہ سے وہ خود اپنی طرف نکال رہی ہے، اپنے بیوی بچوں کی طرف نکال رہی ہے، اور میں ہوں کہ اتنا بھی نہیں نکال سکتا ہوں۔ تو جب بھی ہم اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر میں دیکھیں، گھر میں جملہ کتنے لوگ ہیں، والد والدہ، بیوی بچے بچیاں، چھوٹے بھائی بہن، مثال کے طور پہ گھر کے اندر پورے مجموعی طور پہ 10 لوگ موجود ہیں، 10 لوگ موجود ہیں تو 20 کلو، 20 ہیں تو پھر کتنے، 40 کلو، 15 لوگ اگر موجود ہیں تو دوگنا اتنا لا لینا۔ اس کی ایک لسٹ بنانا گھر کے اندر۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جذبہ زندہ رہتا ہے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے فون کر کے بول دیا قلندر میاں وہ تمہارے پاس غریب لوگ آئیں گے، ایسا کرو ہمارے طرف سے 25 کلو غریبوں کو، رکشہ چلانے والوں کو جو آئیں گے سب کو 2-2 کلو 2-2 کلو 2-2 کلو دے دو، میں آؤں گا پیمنٹ کر دوں گا، ہو گیا چھٹی۔ تو ٹھیک ہے، یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن وہ جذبہ جو گھر کے اندر جو زندہ ہونا چاہیے، وہ تازگی جو آنی چاہیے ہمارے اعمال کے اندر، جو بچوں کے اندر جوش جذبہ جو پیدا ہونا چاہیے، وہ قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ پیدا کب ہوگا؟ ہاں، ان سے یہ کہا جائے کہ اتنے کلو گیہوں گھر پہ ہمارے بھیج دو، اور ہاں دیکھو چھوٹے کیری بیگ بھی جس کے اندر 3 کلو اناج آ سکا وہ بھی بھیج دو، اور مضبوط والے تھیلیاں بھی بھیج دو، فلاں کر دو فلاں کر دو فلاں کر دو۔ اب وہ لائیں، اور لانے کے بعد گھر کے اندر بیٹھیں، بچوں کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد گن کے 2-2 کلو 2-2 کلو 2-2 کلو ایک تھیلی کے اندر ڈالنا، اور اس کے بعد جو ضرورت مند جو ہمارے پاس آئیں گے، بڑے اکرام سے، بڑے محبت کے ساتھ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر دروازے پہ جانا، اور اس کے بعد وہاں پر لے جا کر اس کو دینا چاہیے۔ یہ کسی محلے میں اگر ہم جا رہے ہیں، اور بچہ اگر اتنا شعور والا اگر ہے، 4-5 سال 6-7 سال 8 سال، اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اس سے بچوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے
فارسی کا ایک شعر ہے، خشت اول چون نہد معمار گج، خشت اول چون نہد معمار گج، تا ثریا می رود دیوار گج۔ جب معمار اگر بنیاد رکھتے وقت اور اسی طرح تعمیر کرتے وقت اگر پہلی اور بنیاد کو اگر ٹیڑھی اگر رکھ دے، اگر ٹیڑھی، تو اس کی یعنی عمارت اونچائی پہ جاتے جاتے سریا میں تو سریا پا نہیں، جیسے سریا پھپھو، سریا دیدی سمجھیں گے اس کو، سریا باجی وہ نہیں ہے، سریا کہتے ہیں آسمان کو، اونچائی پہ آ جاتا ہے۔ تو تا سریا میرود، تو وہ اینٹ جب اگر ٹیڑھی رکھی گئی تو اب اس کے بعد چاہے 10 منزل 50 منزل اور سریا تک یعنی کتنی اونچائی تک عمارت لے جائے وہ ٹیڑھی رہے گی، اور اگر پایا اگر سیدھا اگر ہے تو اس صورت میں پھر کتنی منزل لے کر جائیں گے تو پھر بعد میں عمارت سیدھی رہے گی۔ تو بچوں کے دل و دماغ میں چیز بٹھانے کے لیے دیکھو بیٹے چلو آج اپنے کو صدقے فطر ادا کرنا ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب وہ لائے، گیہوں کا کٹا آیا بہترین قسم کا، اچھا اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر کپڑے کے اوپر ڈالے اور بڑی خوش دلی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ اس کے اندر بھر رہے ہیں، بچے بھی ساتھ دے رہے ہیں، اس کی لذت دیکھیں کتنی اچھی ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں ارے پٹ ہٹ کم کرنے دے میرے کام، میں رات بھر جاگا، شب قدر میں جاگا، مربوط کہیں نکٹ یہاں سے جلدی سے، اس کو ادھر بھگائے اس کو ادھر بھگائے، جیسا بلی آ جانے کے ویسا مرغے بھاگ جاتے، تو باپ آنے کے بعد بیٹے ادھر 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 اپنے بیوی بچوں کے درمیان چلے گئے بھاگ کے، نہیں بھائی بڈھا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچوں نے نزدیک آنا چاہیے، باپ کے اندر وہ کشش ہونا چاہیے، دادا کے اندر کشش ہونا چاہیے، مقناطیس ہونا چاہیے۔ جب گھر میں آئے تو سب بچے نکل ابو آئے دادا آئے نانا آئے مامو آئے، آ کے لپٹ جانا چاہیے انہوں نے، یہ نہیں کہ سب دبک گئے، بالکل بلی آتے برابر جیسے چوہے جیسے دبک جاتے، پورے کے پورے اپنے بلوں کے اندر چلے گئے، پورے اپنے بلوں کے اندر چلے گئے، تو یہ بات کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی موقع آئے ایسا غریبوں میں تصرف کرنے کا تو ہمارے اندر ایک جوش جذبہ رہنا چاہیے، بچوں کو بولنا چاہیے دیکھو بیٹا یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ لوگوں کو بھی بڑے ہونے کے بعد یہ کرنا ہے، کھلے الفاظ میں بولنا، یہ نہیں تو یہاں تک ہمارے الفاظ آ رہے یہاں سے یہاں تک نکال لے ہم تھوڑے شرم آ رہے، یہ بولنا بچوں سے۔ بچے چھوٹے جب رہتے ہیں تو ان کے دل و دماغ کے اوپر جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے، پتھر کی لکیر جو بھی چیز ہوتی ہے۔ عربی کی کہاوت ہے الحفظ فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن میں یاد کی ہوئی چیز پتھر کی لکیر ہوتی ہے، جیسا گندا کرتے ہیں تراشتے، جیسا یہ پتھر ہے اس کے اوپر اگر مشین سے اس سے اگر تراش دیا اگر جائے گا، اگر دھول گرد اگر بیٹھ بھی جائے گا تو ایک کپڑا مار دیے پوچھا مار دیے ایک گلاس پانی سے پھینک دیا اگر مگ بھر کے پھر وہ لکیر جیسی ویسے ہو جائے گی۔ تو بچپن میں جو چیز یاد کی جاتی ہے وہ مرتے دم تک یاد رہتی ہے، بچپن کی چیز یاد کی ہوئی 55 اور 55 کے بعد بھی آخر تک یاد رہتی ہے، اور بڈھے طوطوں کی طرح اگر 55 کی عمر میں اگر یاد کرنا شروع کریں گے تو یاد ہوتا بھی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو انسان بھول جاتا ہے۔ بچپن میں جو چھوٹے چھوٹے بچے اس کرتے ہیں 10 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، 8 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں وہ حفظ اور 2 سال کے اندر حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اب ایسے پختہ بنتے ہیں وہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کی فکر آخرت نہیں، فکر معاش نہیں، فکر معاش بڈھے کو رہتی ہے، جوان کو رہتی ہے، جوانی لانے کی گھیوں لانے کا، اور کوفتوں کے واسطے ہے تو یعنی اس کا مانڈی کا گوشت لے کر آنے کا، ران کا گوشت لینے کا آنے کا، بینڈے کا لانے کا، نکھر کا لانے کا، یہاں کا لانے کا وہاں کا لانے کا، گھر میں بیوی بولے تھے سینی کا گوشت لے کر آ میں کھچڑا پکانے کا ہے، بیٹا بول رہا تھا نہیں تو نکھر کا لے کے آؤ میرے کو تہاری کھانے کا ہے۔ اب یہ پورے تفکرات اب آدمی کو ہوتے ہیں، لہٰذا وہ یاد جلدی نہیں ہوتا ہے، ایسا جوانی کے اندر بھی اتنا جلدی یاد نہیں ہوتا، بچپن میں جو یاد ہوتا، بچپن میں چونکہ بچے کو فکر ہی نہیں ہے، خالی اتنی فکر ہے جا رہے پوٹے جا جلدی جا کے پسنا لے کر آ، کیوں لے کے آیا جواری لے کے آ ترکاری لے کے اتنی رہتی، بس اس سے زیادہ نہیں رہتی، یہ سبق یاد کرنے کی رہتی، بس اس سے زیادہ نہیں رہتی۔ اور بچے کیا سمجھتے ہیں اپن مصیبت میں ہے کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ کتنا اچھے، پھر ان کو کوئی چھڑی لے کے مارتا نہیں، کوئی مرغا بناتا نہیں، کوئی ڈنڈا لے کے مارتا نہیں، ان کو کوئی ڈانٹتا نہیں، یہ کتنے اچھے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بچپن جتنا اچھا زمانہ ہوتا جوانی سے اچھا بچپن ہوتا، جوانی تو خیر چونکہ لذت بھری یعنی عمر ہوتی، لیکن وہ یعنی اس طریقے سے اس میں تفکرات ہو جاتے ہیں،
اور بڑھاپا جب آتا ہے اس وقت تو ساری کیفیت ختم ہو جاتی، بس آدمی بس خالی جوانوں کو دیکھ دیکھ کر بس منہ میں پانی لا سکتا، بس خالی واہ کیا جوان ہے، 2 سیڑھیاں چھوڑ چھوڑ بھاگ رہے، کہتا تر بھاگ رہے، ان کو دیکھ دیکھ کے وہ کر سکتا ہے۔ ہمارا بھی کیا زمانہ تھا، واہ خلیل خان فاختہ جب اڑایا کرتے تھے، آدمی سوچتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو زمانہ ہوتا ہے بچپن کا، تینوں زمانوں میں سب سے شاندار زمانہ بچپن کا ہوتا ہے۔ خالی بس ان کو اسکول کا یاد کرنے کی فکر رہتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں رہتی ہے۔ آخرت کی فکر اس لیے نہیں چونکہ اللہ تعالیٰ مکلف بنایا نہیں ان کو، نہ جنت کی جانے کی تمنا نہ دوزخ کا ڈر ان کو۔ لیکن انسان جب اس طریقے سے مکلف ہو جاتا، قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ ہوگا۔ تو خیر بات بتلائی جا رہی تھی کہ یہ عمل بڑی خوش دلی کے ساتھ گھر میں پورے بھی بچوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا، تھیلیاں شاندار قسم کے لے کر آنا، اس کے اندر بڑے اہتمام سے بھرنا، اور جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو اکرام سے دینا، یا گھر جا کر وہاں پر دینا چاہیے۔ تو صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر 2 کلو موٹا حصہ ایک آدمی کی جانب سے، جتنے افراد ہیں، 3 لوگ ہیں 6 کلو، 5 لوگ ہیں 10 کلو، کٹوتی اس کے اندر نہیں کرنا۔ ہم نے سنے تھے، میں نے پڑھا تھا 1 کلو 666 گرام، چھوڑ دیجئے سب چیزوں کو، جتنا زیادہ ہم جھکتا دیں گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب ہم کو دے دیں گے آخرت میں۔ ورنہ مسئلہ یہی ہے، ایک آدمی طرف کتنے 1 کلو 666 گرام، اب میری طرف سے ان کی، اب وہاں جا کے دکان پر بھائی چنوں کی طرف سے 1 کلو 666، منوں کی طرف سے 106 کلو 666، دھنوں کی طرف سے، کٹھوں کی طرف سے، اس کی طرف سے۔ اب بولے یار کیا مصیبت ہے بھائی، موٹا حساب بول دو نا، اس طرح ہے۔ تو اس لیے موٹا حساب رکھنا چاہیے تاکہ ہم کو موٹا موٹا ثواب ملے آخرت کے اندر۔ تو اپنے گھر کے تمام افراد کی جانب سے بشمول والدین، اور اگر والدین میں سے اگر فرض کیجئے ایک موجود ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی بھی طرف سے ادا کرنا چاہیے، وہ ایصال ثواب ہو جائے گا ان کے واسطے۔ جو لوگ زندہ ہیں وہ تو آج نہیں کل دے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ چلے گئے دنیا سے بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے والدین کی طرف سے دیں گے تو ہمارے مرے بعد بچے بھی تو ہماری طرف سے دیں گے۔ یہ تو بولیں جان دو، بڈھا گھسر گیا، چھوڑ دو، اب کیا کرنے کا، ہو گیا جو ہو گیا۔ جب اس نے اپنے باپ کی طرف سے دیا تو ہم کیا دینے کی ضرورت ہے؟ بچوں کے دماغ میں وہی بات آنے والی ہے، ہم جو کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی ہماری اولاد کرے گی۔ اس لیے بڈھا گھسر گیا بول کے اس واسطے اولاد بعد میں دینے والی نہیں ہے، لہذا ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں مسلط رہنا، میں ہوں، مر بھی گئے تو ہوں بول کے کچھ نہ کچھ چیز ایسی گھر کے اندر ہے نا، ارے یہ ہمارے دادا نے چھوڑ کے گئے، ارے ہمارے بابا نے چھوڑ کے گئے، ہمارے نانا نے چھوڑ کے گئے، تو اپنی یاد دلاتے رہنا وہ چیز، وہ زیادہ اچھا رہتا ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیے، کل انشاءاللہ کل پھر دیکھا جائے گا، کل دالچا کھانے کا انشاءاللہ ہے نا۔ آپ بولیے پھر کیا مصیبت ہوگی، میں وہاں سے آ رہا ہوں مدینہ کا سننے کے واسطے، یہاں دالچا کھانے کو تھوڑی آ رہا ہوں۔ چلیے ٹھیک، نہیں کل مجھے بیچارے بہت اس سے بول رہے تھے ہم یہاں پہ آ رہے سننے کو، 2 دن سے بولے یہاں پہ وہی چل رہا ہوں، ٹھیک ہو، چلیے ٹھیک ہے، چلیے آئیے دعا کریں۔ تو بس آج اتنا یاد رکھیے، گھر کے سارے لوگوں کی جانب سے مرحوم ان کی طرف سے دیجئے، انشاءاللہ ان کے لیے بڑے راحت کا ذریعہ بنے گا، وہ بہت سکون کا ذریعہ بنے گا، خوش ہو جائیں گے وہ۔ ہم اگر بھیجیں گے اگر ان کو ثواب، تو ان کی طرف سے بھی 2 کلو گیہوں، جو ہمارے والدین اگر نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ ان کی طرف سے والد ہو والدہ ہو جو بھی ہو، تو ان کی طرف سے بھی دینے پر کوئی گناہ نہیں دینے پر گناہ ہے۔ لوگ پوچھتے بھائی دینا کیا نہیں دینا، ارے جو کتنا دیتے تو ان کی طرف سے زیادہ دے دو، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ اپن تو بھی اللہ کر سکتے، زندہ ہے وہ، تو ایک مرتبہ بھی اللہ نہیں بول سکتے، اس لیے ان کی طرف سے دینا چاہیے۔ بس اتنی بات یاد رکھیے۔ تو 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، سب سے اچھا گیہوں، بیکار قسم کا، ردی قسم کا، بھوسا ٹھسیاں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا آ رہے، اس کے اندر خراب قسم کا جو کھاتے نہیں ہم، اور وہ ہے تو کھلا رہے اپنے غریبوں کو، نہیں، جو ہم کھاتے وہی ان کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا اللہ فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، ستاری غفاری مہربانی معاملہ فرمائیے۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آج 23 رمضان شریف مکمل ہو چکے ہیں اور بس قرآن حکیم کا بہت تھوڑا حصہ پوری دنیا میں باقی رہ گیا ہے۔ یا اللہ جو اس میں غلطی ہو گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ آپ تو بے نیاز ہیں، آپ کو ہمارے نہ تلاوت کی، نہ ذکر و اذکار کی، نہ سجدوں ضرورت ہے۔ ہاں ہم کو ان ساری چیزوں ضرورت ہے۔ یا اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ کے در کے یا اللہ ہم بھکاری ہیں۔ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، ہمارے دامن کو بھر دیجئے، ہماری نیک چاہتوں کو یا اللہ پورا فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے یا ان کو توقع ہے ہم سے یا اللہ لیکن ہم نہیں کر پائے، یا اللہ ان تمام کی ساری امت مسلمہ کی سب کی اللہ ضروریات خزانہ غیب سے اللہ پورا فرمائیے۔ روئے زمین پر یا اللہ غزہ میں جو مسلمان یا اللہ وہاں پر جو شہید ہوتے جا رہے ہیں، ہر لمحہ شہید ہو رہے، زخمی ہو رہے، ظلم و ستم یا اللہ ان کے اوپر کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر یا اللہ فضل فرمائیے، کرم فرمائیے۔ ہم تو اپنی خریدیوں کے اندر مست ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر تو یا اللہ کھانے کو، دانے دانے کو اور پانی کے بوند بوند پہ یا اللہ ترس رہے ہیں۔ یا اللہ اب تو رحم فرما دیجئے، یا اللہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، سب کی طرف سے یا اللہ معافی مانگتے ہیں، سب کو یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ وہاں کے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائیے، اور یا اللہ ان خبیثوں اور کمینوں کو یا اللہ جن لوگوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا، ظلم و ستم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو تہس نہس کر دیجئے، ان کو شکست دے دیجئے اور ان کے گھروں کو یا اللہ برباد کر دیجئے، ان کی حکومت کا تختہ یا اللہ الٹ دیجئے، اور یا دنیا میں ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیجئے، اور آخرت میں یا اللہ ان کو جہنم کے اندر یا اللہ ڈال دیجئے۔ جو اہل ایمان پر یا اللہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اہل ایمان پر یا اللہ فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، یا اللہ فضل فرمائیے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ جو شہید ہو گئے درجات کو بلند فرما دیجئے، جو زندہ ہے سب کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقہ و فضل میں اللہ قبول فرما لیجئے۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔